نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا رکوع آیت نمبر 3 آج تلاوت کی گئی ہے. آگے جہاد کا مضمون بھی آ رہا ہے کل کی آیات مبارکہ 4 سے. تو آج کی آیت مبارکہ میں اللہ نے گزشتہ 2 آیت مبارکہ جو اس سے پہلے 1 اور 2 گزری ہیں ان کا نتیجہ ذکر فرمایا ہے. پہلی آیت مبارکہ میں اس سورت کے ان کافروں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جو ایک تو حق کا خود انکار کرتے ہیں اور دوسرا حق والوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں. حق والوں کو ان کو حق کے راستے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے دنیا میں کیے ہوئے سارے اعمال ضائع جاتے ہیں. وہ جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ NGOs والے غیر مسلم لوگ بڑے فلاحی کام کرتے ہیں, یقیناً کام اچھے کرتے ہیں, لیکن ان کا نتیجہ دنیا میں ہی ان کو مل جاتا ہے. آخرت کے اندر ان کاموں کا ان کو کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ ان کے سینے میں ایمان نہیں. اور پھر دوسری آیت مبارکہ میں ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا ذکر تھا کہ فرمایا کہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہ معاف کر دیتے ہیں اور یہ جو چھوٹے موٹے گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ نیکی پر ہمیشگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں, ان کے کام درست کر دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ ان سے وہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو کامل نیک بنا دیتا ہے. تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ کہ یہ جو کافروں کے اعمال ضائع ہوتے ہیں دنیا کے اندر کیے ہوئے, آخرت میں یہ جہنم میں جائیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی اصل وجہ باطل کی پیروی کرنا ہے, باطل کو اختیار کرنا ہے, باطل راستے پر چلنا ہے, ظلم و تشدد کا راستہ اختیار کرنا ہے. دنیا میں آپ مشاہدہ کر لیں کہ جو بھی کافر لوگ ہیں وہ باطل پر ہیں. سب سے پہلا ان کا باطل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا, اپنے مالک کو نہیں پہچانا, اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا, اپنے رازق کو نہیں پہچانا. یہ سب سے بڑا ان کا جرم. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے, کافروں کے لیے بھی حضور کی ذات رحمت ہے, ان کو بھی نہیں پہچانا. یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. اور پھر قیامت کے منکر ہے کہ ان کی ساری بھاگ دوڑ دنیا تک ہے, آخرت کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو بہرحال فرمایا کہ ان کی یہ سزا ان کے اس جرم کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر باطل کا راستہ اختیار کیا. اور پھر فرمایا ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کے اندر جو انعام ملیں گے وہ کیوں ملیں گے؟ فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ کہ ایمان والوں نے حق کی اتباع کی, حق کا راستہ اختیار کیا, حق کی پیروی کی. جس طرح سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ حق ہے, وہ لوگ وہ کیا ہے؟ حق ہے, سچ ہے. اور پھر فرمایا کہ قرآن کی اتباع کی, اور قرآن بھی حق ہے
کہ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، حضور کی ذات بھی حق ہے، حضور کے ارشادات کی اتباع کی، جس طرح حضور کی ذات حق ہے حضور کے ارشادات بھی حق ہیں۔ تو اس لیے ایمان والوں کو انعام ملے گا کہ انہوں نے حق کی پیروی کی، اور وہ حق وہ نہیں ہے کہ جو وہ خود کہے یا ان کا مولوی اور پیر کہے۔ حق کیا ہے؟ من ربہم، اللہ نے خود تشریح کی ہے کہ جو ان کے رب کی طرف سے، کن کی طرف سے بولو بھائی؟ ہاں، رب کی طرف سے۔ تو یہاں سے فرقہ واریت کی نفی ہوگی، اور جڑا ہے نا میرا مولوی کے اندر، سادہ مولوی ہے ان کے اندر، سادے پیر صاحب ہیں ان کے اندر، اس بات کی نفی ہوگی، اس بات کی بولو کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ اس بات کی احترام اور تائید اور وہ قابل اتباع ہے جو مولوی اور پیر اللہ کی بات کرے۔ سارے بول لو، ہاں ادھر بول لو، باہر جو مرضی کرنا، اللہ کی بات کرے۔ سارے بولو کس کی بات کرے؟ جو مولوی اللہ کی بات کے خلاف کہے وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا مین وجہ یہ ہے، ہمارے ہاں بھی بیماری یہ ہے۔ سادے قاری صاحب نے یوں کہا، بھائی قاری صاحب نے قرآن کی بات کی ہے تو پھر صحیح کی، اور اگر اپنے پاس سے بات کی ہے تو وہ کون ہوتے؟ وہ کون ہوتے؟ ہم بندے خدا کے ہیں، سب سے پہلے اطاعت خدا کی ہے، ہم امتی مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس لیے ہم قرآن کی طرف چلیں گے، ساری بات ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ قرآن مولویوں کے لیے بھی ہے، یہی قرآن پیروں کے لیے بھی ہے، یہی قرآن مقتدیوں اور مریدوں کے لیے بھی ہے۔ تو جب سارے مل کے قرآن کی طرف آئیں گے فرقے ختم ہو جائیں گے، اتحاد ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا۔ اور تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصتی کے وقت فرمایا تھا میں تمہارے لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنا مبارک طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت بھی حق لوگوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا طرز عمل کون بیان کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ساتھ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ صرف قرآن و سنت کی بات کریں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا نعرہ لگائیں اور صحابہ کرام کا طرز عمل چھوڑ دیں تو یہ بھی آپ نے بات ادھوری کی یا پوری نہیں کی۔ جس عموماً ہمارے یہاں غیر مقلد اہل حدیث لوگ کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس نہیں، آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک صحابہ کرام کا طرز عمل ساتھ نہیں لائیں، اور یہ خود حضور نے بیان فرمایا۔ یہ کچھ دیوبندیوں کا اپنے طرف سے بنایا ہوا عمل بات نہیں۔ وہ جس موقع پہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو پوچھنے والوں نے ساتھ ہی پوچھ لیا تھا حضور اس کی علامت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث یاد کر لو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جو میرے طریقے پر ابو بکر عمر عثمان و علی کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ کس کا بولو؟ اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی سیدھی ٹکر ہی عمر کے ساتھ ہے۔ سارے بولو کس کے ساتھ ہے؟ 20 تراویحوں کا حکم حضرت عمر نے رائج کیا تھا اور کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا تھا، اور آج 1400 سال بعد اختلاف کرتے یہ بتاتے نہیں جی حضور نے تو 8 پڑھی تھی، تو عمر جو حضور کے ساتھ رہے ان کو نہیں پتا چلا حضور نے کتنی پڑھی۔ سوال تو یہ ہے، بولو بھائی، جو ساتھ رہے آج بھی ساتھ ہے ان کو تو نہ پتا چلا، تو آج 1400 سال بعد ان کو پتا چل گیا، تو بتاؤ ان کی بات صحیح ہے یا عمر کی صحیح ہے؟ سارے بولو، ذرا آپ بھی انصاف کر لیا کرو، تھوڑا سا سوچ لیا کرو کہ وہ عمر جن کے بارے میں وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو نبی تو معصوم ہوتا ہے، اگرچہ ہم حضرت عمر کو معصوم نہیں مانتے کیونکہ نبی نہیں تھے، لیکن اوصاف اعلیٰ موجود تھے۔
اگر نبی کا جملہ حضور نے فرمایا، یہ صدیق اکبر کے لیے نہیں فرمایا، یہ عثمان کے لیے نہیں فرمایا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں فرمایا، کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمایا، صرف عمر کے لیے فرمایا۔ وہ حدیث لکھی، اس طرف دیکھ لیں، حدیث مبارک ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا عمر جس طرف ہوتا ہے اس طرف حق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولو؟ حضور نے یہ فرمایا تھا جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو عمر فرماتے 3 طلاقیں 3 ہیں، کون فرماتے سارے بولو؟ یہ کہتے عمر کی بات ٹھیک نہیں۔ اب بتاؤ تو یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ بولو بولو۔ تو بات مسئلہ یہ ہے۔ تو رہا ہمارے دوسرے بھائی بریلوی حضرات کا، وہ تو خیر سے پھر حدی کراس ہے نا، وہ تو اتنا اتباع سنت کی طرف راغب نہیں ہے جتنا رسوم کی طرف ہے، جتنا سارے بولو رسموں کی طرف۔ آپ دیکھ لو، وہ تو آپ بھی اسی قوم قبیلے کے، میں بھی وہیں سے آیا ہوا ہوں، اس میں تو کوئی شکوک و شبہات ہے ہی نہیں۔ اتنا ان کا حضور کی عمل پر زور نہیں ہے کہ اس کو اپنایا جائے، جتنا قوم قبیلے کے طریقے پر بولو کیا ہے زور ہے۔ اب رہ گئے ایک ہی دیوبندی، تو وہ الحمدللہ 18 سال مجھے بیان کرتے ہوئے ہو گئے۔ آپ کوئی بات بتا دے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف کہی گئی ہو، بولو، جس میں صحابہ اہل بیت کے کو ہٹا کر بات کہی گئی ہو، جس میں ہم بس اپنے مولویوں کا استادوں کا ہی تذکرہ کرتے ہو، بلکہ آپ جانتے اللہ ماشاءاللہ کبھی بات آ جائے تو نہیں، تو بات کس کی ہے بولو؟ قرآن کی، احادیث رسول اللہ کی، ابو بکر عمر عثمان و علی کی، بولو انہی کی بات ہے نا۔ تو بس پھر سمجھ جائیے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم پھر سیدھے راستے پر۔ باقی اگر عمل میں کمی ہے تو اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم 100% اتباع پر ہیں، نہیں، ہمارا نعرہ بہرحال یہی ہے کہ قرآن و سنت اور ابو بکر عمر عثمان و علی کا طرز عمل اپناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، بولو جنت میں۔ اور یہ فرمان ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی ہماری اپنی بات بولو نہیں۔ تو باقی رہا چوتھا طبقہ جو ہمارے معاشرے میں اہل تشیع کا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں ان کے تو سارے معاملے ہی جدا ہیں، وہ تو کلمے سے جدا ہوئے اور جدا ہی ہوتے چلے گئے، بولو جدا ہی ہوتے چلے گئے۔ وہ تو اس قرآن کو بھی مجبوراً مانتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اصل قرآن تو وہ 12واں امام مہدی غار میں لے کے چھپے ہوئے، جب وہ آئے گا اصل وہ ہوگا۔ تو میرے بھائی جن کے پاس قرآن ہی نہیں ہوگا تو ظاہری بات حضور نے تو فرمایا قرآن کی پیروی کرنی ہے، تو وہ تو بہرحال ابھی انتظار میں ہے، اس لیے ان کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اب بات ہم تینوں کی ہوگی، اور تینوں میں آپ نے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف اطیع اللہ و اطیع الرسول کا نعرہ نہیں لگانا، اس کے ساتھ ساتھ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پھر بات پوری ہوگی، قرآن کی آیت بھی ہو اور حضور کا ارشاد بھی ہو، کیونکہ قرآن حضور پر اترا ہے اور تشریح حضور نے فرمائی ہے، تو قرآن کی جو تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ سب تشریحوں سے اعلیٰ ہے۔ اب جس مولوی پیر مفسر کی تشریح حضور کی تشریح کے ساتھ ملے گی وہ معتبر ہے، جو حضور کی تشریح کے خلاف ہوگی وہ معتبر نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کو انعام اس لیے ملے گا کہ انہوں نے حق کی پیروی کی، اور اللہ نے فرمایا حق بھی کون سا؟ من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے قرآن ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ ہاں قرآن ہے۔ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نہیں اتارتا، وہ صرف ایک ذات پہ اتارا ہے قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جس کے پاس قرآن ہوگا، جو قرآن کی بات کرے گا، جو قرآن کے مطابق بلائے، وہ قرآن کی طرف بلائے گا، وہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو حق اور باطل سمجھنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی، ابھی ہمارے پاس موقع زندگی ہے، حق اور باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر ہمیشہ حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ جب تم نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جاؤ،
پھر کیا ہو جاؤ؟ اور حضور نے ڈٹنے کی تشریح فرما دی، اگر کوئی ظالم تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹانا چاہے تو تم اتنا ڈٹ جاؤ کہ اگر وہ آگ میں ڈال دے تو ڈل جاؤ، جل جاؤ، لیکن اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑی۔ فرما اگر کوئی ظالم تمہاری چمڑی ادھیرنا چاہے تو چمڑی ادھروا دینا، اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے ثم استقاموا۔ تو قرآن کی تشریح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے ہیں، اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔